اردو کور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کیا واقعہ ہی قیامت قریب ہے یا پھر 2025 میں قیامت آئے گی؟ ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے۔ امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی ان میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، معمولی باتوں پر انگریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسروں کی جان لے لیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائی جائیں گی، دین بیچ کر دنیا ضائع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ نایاب ہو جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہ ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا اور ابھی مر گیا۔ خیانت کرنے والوں کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے یہ لوگ یہ دعائیں کریں گے اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ کمینوں کا عروج ہوگا، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شریفوں کی ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے عوام اور انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے، آمین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظالم پیش ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور کلام پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہے۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار بنایا جائے گا، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران ہو گئے، شراب نوشی عام ہو جائے گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورت ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرد عورتوں کی نقل کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لیں کہ نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے، یا تو پھر
صرف آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے گی، یا زلزلے آئیں گے، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، یا آسمان سے پتھر برسے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آئی جائے۔ آپ ذرا ان علامتوں میں غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامتیں ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے میں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ایسے سوالات اور جوابات کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو سکے۔